السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یثرب کو ہجرت کرنا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں آرام فرما رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، دھوپ بہت تیز تھی، ہوا بند تھی، گرمی کی تیزی سے ہر جاندار بوکھلایا ہوا تھا۔ لوگ دھوپ سے بچنے کے لیے اپنے اپنے گھروں میں چھپے ہوئے تھے، کسی کو باہر نکلنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک آنکھ کھل گئی، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جاگ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول کے خلاف اٹھ کر بیٹھتے دیکھ آپ کے پاس آ گئی، بولی، ابا جان، آپ معمول کے خلاف کیوں اٹھ بیٹھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنے پاس ہی بٹھا لیا، پھر فرمایا، بیٹی، آج مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے، میں رات کو کسی وقت یثرب چلا جاؤں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بڑی معصوم نگاہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بولی، ابا جان، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں تم کو نہیں لے جا سکتا، تم کو بعد میں بلایا جائے گا۔ بولی، اچھا ابا جان، مجھے جلد ہی بلائیے گا، آپ کی یاد سے میں بے قرار رہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھتے ہوئے فرمایا، بہت جلد بلاؤں گا، گھبرانا مت۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکان سے باہر آئے اور دھوپ کی تیزی کے باوجود آنکھیں نیچی کیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ باہر نکلے، سلام کیا اور مصافحہ کرتے ہوئے کہا، کیا ہجرت کا حکم ہو گیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر، تمہارا خیال بالکل صحیح ہے، مگر یہاں اس قسم کی باتیں مناسب نہیں ہیں، یہاں تمہاری لڑکیاں بھی ہیں، چلو اندر تنہائی میں باتیں کریں۔ پھر دونوں مکان کے بھیتر جا کر کھجور کی چٹائی پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، اللہ کی طرف سے مجھے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ رات مکہ کے قریش نے یہ تجویز کیا ہے کہ وہ آج رات میرے مکان کا گھیراؤ کر لیں، اور جب میں مکان سے باہر نکلوں تو مجھے فوراً قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غصے سے سرخ ہو گئے، بولے، بدماش اتنے دلیر ہو گئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، مجھے حکم ملا ہے کہ میں رات ہی کو ان کے بیچ سے ہو کر نکلوں، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ اپنے چنے بندوں کی حفاظت کس طرح کرتا ہے، اور جس کی حفاظت خدا کرے اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صحیح کہا آپ نے، لیکن یہ تو بتائیے آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ تم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مارے خوشی کے پھولے نہ سمائے، بولے، خدا کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے میری تمنا پوری کر دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کئی مہینے پہلے 2 اونٹنیاں خرید کر ببول کے جنگل میں چھوڑ دی تھی، وہ کھا پی کر موٹی ہو گئی ہیں، ان میں سے ایک اونٹنی آپ کی نظر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، بولے، ابوبکر، تمہارا شکریہ، میں جانتا ہوں کہ تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اسلام سے کتنا لگاؤ ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ اونٹنی کی قیمت مجھ سے لے لو۔ قیمت؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ چونکے، میرے حضور، میں نے اونٹنی آپ ہی کے لیے خریدی تھی، جانتا تھا کہ اچانک ہجرت کا حکم ہوگا، سواری بھی ضروری ہوگی، اس لیے اس وقت اپنی طرف سے آپ کو یہ اونٹنی نظر کروں گا۔ اب آپ ہیں کہ قیمت دینے پر اصرار ہیں، بتائیے قیمت کیسے لوں؟ میں خوشی سے قیمت دیتا ہوں، تم بھی خوشی سے قبول کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور کی خوشی میری تمام خوشیوں پر نچھاور ہے، اگر آپ کی یہی خوشی ہے تو میں دل و جان سے تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی قیمت ادا کرنے کے بعد فرمایا، ہمیں آج ہی رات میں چلنا ہوگا، اس لیے تیاریاں کر لینا، ایک رہبر کی بھی ضرورت ہے، رہبر کو آج ساتھ نہ لینا، جب ضرورت ہوگی بلا لیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بولے، مجھے رہبر کا پہلے ہی سے خیال تھا، اس لیے میں نے عبداللہ بن ارقط کو اس کام کے لیے تیار کر لیا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لیکن وہ تو مشرک ہے، کیا اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ بے شک وہ مشرک ہے، لیکن عرب ہونے کے ناطے وہ وعدے کا پکا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بتایا، جب تمہیں اعتماد ہے تو میرے اعتماد نہ کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اچھا میں اب جا رہا ہوں، تم خفیہ طریقے سے تمام تیاریاں رات سے پہلے پوری کر لو، میں پوری رازداری سے کام کروں گا، آپ بے فکر ہو کر مطمئن رہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، رات کو سو نہ جانا، نہ جانے کس وقت آؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے چلتے فرمایا، چاہے جب تشریف لائیں مجھے انتظار کرتا ہی پائیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اس چلملاتی دھوپ میں سر پر چادر رکھے اپنے مکان کی اور چل پڑے۔ پھر سارا دن آپ مکان ہی پر رہے، باہر نہ نکلے۔ دن گزر گیا، شام ہوئی، رات میں عشاء کی نماز سے فارغ بھی ہو گئے۔ اسی بیچ حضرت علی رضی اللہ عنہ آ گئے۔ انہوں نے سلام کیا، آپ نے دعا دی اور فرمایا، اچھا ہوا تم اس وقت آ گئے ہو، آؤ بیٹھو۔ حضرت علی قریب ہی بیٹھ گئے۔ پھر ایک سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بعض کافروں اور مشرکوں نے ہمارے گھر کو گھیر لیا ہے۔ فرمایا، چچا کے بیٹے، انہوں نے آج میرے قتل کی سازش کی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح ہم اسلام کو مٹا دیں گے۔ یہ بے وقوف ہیں، اتنا بھی نہیں جانتے کہ اسلام مٹنے والا نہیں ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا بھی دبا دو گے اتنا ہی ابھرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا، مگر آپ نے باہر نکل کر نہیں دیکھا؟ سینکڑوں بدماش تلوار لیے مکان کے چاروں طرف کھڑے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خوف نہ کرو، اطمینان رکھو، اللہ مجھے ان کی شرارت سے بچائے رکھے گا۔ اگر آج میں قتل ہو جانے والا ہوتا تو مجھے ہجرت کا حکم نہ ہوتا، میں مطمئن ہوں کہ خدا میری حفاظت کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کب ہجرت کریں گے؟ آج ہی نہیں بلکہ اسی وقت روانہ ہو جاؤں گا، رات کو تم میرے بستر پر آرام کرنا۔ کیا آپ مجھے اپنے ساتھ نہ لے جائیں گے؟ حضرت علی نے پوچھا۔ نہیں، اس لیے کہ کفار کی امانتیں میرے پاس موجود ہیں، تم صبح تمام امانتیں ان کے مالکوں کے سپرد کر کے یثرب آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا حضور آپ یثرب تشریف لے جائیں گے؟ حضرت علی نے پوچھا۔ ہاں، مجھے یثرب ہی جانے کا حکم ہوا ہے۔ تنہا تشریف لے جائیں گے؟ حضرت علی نے پوچھا۔ نہیں، میرے سفر کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور کہا، اب تم آرام سے میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر پر لیٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو امانت کی فہرست دی اور خود مصلی سے اٹھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ چونکہ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی، اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سو گئی تھی۔ آپ نے تھوڑی دیر کھڑے ہو کر محبت بھری نظروں سے انہیں دیکھا اور چپکے سے فرمایا، میری معصوم بیٹی، میری نور نظر، الوداع۔ اپنے باپ سے محبت کرنے والی بیٹی، باپ پر کفار کے ظلموں کو دیکھ کر رونے والی بیٹی، میں تجھے آج خدا کے سپرد کرتا ہوں، اس خدا کے جو پورے کائنات کا نگہبان ہے، وہی تیری حفاظت کرے گا، اور اے میری محبت کی دنیا، وہی پھر تجھ سے مجھ کو ملائے گا۔ یہ کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھیگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو کر دروازے پر آئے۔ دروازے سے جھانک کر دیکھا کہ ان گنت کفار ننگی تلواریں لیے دروازے کے سامنے نہایت مستعدی سے کھڑے دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت آدھی رات بیت چکی تھی۔ چونکہ رات اندھیری تھی، اس لیے ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر خاک اٹھائی اور سورہ یاسین کی شروع کی آیتیں پڑھنا شروع کر دی۔ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک پر دم کیا اور خاک کفار کی طرف پھینکی۔ اگرچہ یہ خاک مٹھی بھر تھی، پر ہوا نے اس کو چاروں طرف پھیلا دیا، ایسا پھیلایا کہ آنکھوں پر پردہ پڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کہہ کر مکان سے باہر نکلے اور کفار کے سامنے سے گزر گئے، اور کسی کی نظر نہ پڑی۔
اور سب کے سب جہاں اور جس حالت میں کھڑے تھے اسی طرح کھڑے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اطمینان سے چل کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچے۔ دھیرے سے دستک دی، دستک دیتے ہی دروازہ کھلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر تیار ہو؟ بالکل تیار ہوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ دونوں اونٹنیاں اور رہبر کو لے کر ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی نہ اونٹنیوں کی ضرورت ہے اور نہ رہبر کی۔ میں نے راستے میں دیکھا ہے کہ کفار قریش جگہ جگہ کھڑے نگرانی کر رہے ہیں۔ اگر ہم اونٹوں پر سوار ہو کر چلیں گے تو وہ جان جائیں گے کہ ہم جا رہے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم دونوں تنہا چلیں۔ جیسی آپ کی مرضی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ کیا میں عبداللہ سے کہہ آؤں کہ وہ اونٹنیوں کو لے کر مکہ سے باہر آ جائے؟ اس کی بھی ابھی ضرورت نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے ابھی یہ طے کیا ہے کہ مکہ کے نصیب میں جو پہاڑ ہے جسے کوہ سور کہتے ہیں، اسی کے کسی غار میں چھپ کر رہیں گے۔ کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب اپنے گھروں میں تھک کر بیٹھ جائیں گے تو پھر ہم وہاں سے نکلیں گے اور یثرب کا راستہ طے کر لیں گے۔ بڑی اچھی تجویز ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمیں کب تک غار سور میں ٹھہرنا پڑے، اس لیے آپ کی منشا ہو تو میں اپنے بیٹے عبداللہ کو ہدایت کراؤں کہ وہ رات کو کھانا لے کر کوہ سور پر آ جایا کرے اور ساتھ ہی دن بھر کی خبریں بھی ہم کو سنا جایا کرے۔ نہایت مناسب تجویز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اپنے غلام عامر بن فرحہ سے کہہ دوں کہ وہ بکریوں کا ریوڑ کوہ سور کے قریب ہی چرایا کرے، تاکہ ضرورت کے وقت ہم دودھ بھی پی لیا کریں، اور عبداللہ اور میری بیٹی اسما جو واپس جایا کریں گے تو ان کے قدموں کے نشان اور بکریوں کے ریوڑ کے چلنے سے مٹ جایا کریں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دوسری رائے رکھی۔ یہ رائے بھی بہت بہتر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مکان کے بھیتر گئے۔ ان کے والد ابو قحافہ جاگ رہے تھے، وہ اندھے تھے۔ انہوں نے قدموں کی چاپ سن کر کہا، یہ مکان کے آنگن میں کون پھر رہا ہے؟ ابو قحافہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ انہیں بھی ان کی ہجرت کا علم نہ ہو، پر ان کے ٹوکنے پر بتانا ہی پڑا۔ آپ ان کے پاس گئے اور دھیرے سے بولے، میں ہوں ابو بکر۔ پوچھا، تم آدھی رات کو صحن میں کیا کر رہے تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، پیارے باپ، آج میں یہاں سے ہجرت کر رہا ہوں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا، جی ہاں۔ اچھا جاؤ، لیکن شاید مکے والے تم کو نہ جانے دے، ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جوش میں آ کر کہا، ان کی مجال نہیں جو روک سکے۔ نرمی سے ابو قحافہ نے سمجھایا، پیارے بیٹے، مکہ والوں سے لڑ نہ پڑنا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، جہاں تک ممکن ہوگا نہیں لڑیں گے۔ ابو قحافہ نے دعا دے کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ودا کیا۔ آپ بڑھ کر وہاں پہنچے جہاں آپ کے بیٹے عبداللہ اور بیٹی اسما اور آپ کے غلام عامر بیٹھے جاگ رہے تھے۔ یہ تینوں مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ سے مخاطب ہو کر کہا، ہمارے بیٹے، ہم کوہ سور پر جا رہے ہیں اور وہیں رہیں گے۔ تم کفار سے مل کر ان کے ارادوں کی رات میں جا کر اطلاع دے آیا کرنا، اور بیٹی اسما، تم روزانہ کھانا پکا کر اپنے بھائی عبداللہ کے ساتھ لے آیا کرنا، اور عامر، تم روزانہ آدھی رات تک کوہ سور پر بکریاں چرانے لایا کرنا، اور جس طرف سے عبداللہ اور اسما آئے یا جائیں اسی طرف بکریاں لے جایا کرنا، تاکہ ان کے قدموں کے نشان مٹ جایا کریں۔ تینوں نے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کا وعدہ کیا۔ انہیں ہدایت کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ واپس لوٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا سب لوگ جاگ رہے تھے جو تم اتنی جلدی ہدایت کر کے چلے آئے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تمام لوگ جاگ رہے تھے، میں نے سب کو ان کی ذمہ داریاں بتا دی اور سمجھا دی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ چلیں۔ دونوں رات کے اندھیرے میں گم ہو گئے۔
خانہ کعبہ پہنچ کر اس کا طواف کیا۔ جب مکہ کے آخری حصے کو طے کرنے لگے تو آپ نے پلٹ کر دیکھا اور کہا، اے مکہ شہر، تو مجھے بہت محبوب ہے، لیکن افسوس ہے کہ میں آج تجھ سے جدا ہو رہا ہوں۔ تیرے بیٹوں نے مجھے اس جگہ نہ رہنے دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مکہ سے بہت زیادہ محبت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت زیادہ اس لیے نہیں کہ یہ میرا وطن ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا ہے اور یہاں اللہ کا پسندیدہ گھر ہے۔ کیا اس شہر میں ہم پھر سے داخل نہ ہوں گے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ضرور داخل ہوں گے، پر اس وقت جب کہ یہ مکہ خدا پرستوں کا گھر بن جائے گا۔ جب تو کچھ فکر نہیں، تب تو ہماری اولاد ہی یہاں آ کر آرام کرے گی۔ تم رہو گے، نہ میں رہوں گا، نہ علی رضی اللہ عنہ رہیں گے، نہ عمر رہیں گے، نہ عثمان رہیں گے، کوئی نہ رہے گا۔ ہم یثرب میں رہیں گے اور وہیں مریں گے، البتہ حج کرنے کے لیے یہاں آتے رہیں گے۔ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے ہم سب وہیں رہیں گے۔ ہم کو وہ جگہ بہشت سے بڑھ کر عزیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اب یہ دونوں مکہ سے باہر نکل کر کھلے میدان میں آ گئے تھے۔ ہر اور اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اگرچہ ستارے چمک چمک کر اندھیرے کو دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، پر اندھیرا کہاں دور ہوتا تھا۔ تھوڑی دور چل کر دونوں رات کے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔